بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آج ہم آپ کے لیے جو کتاب ریکارڈ کر رہے ہیں اس کا نام ہے معاشی دہشت گردی، ایک معاشی ضربکار کا اعتراف جرم۔ اس کتاب کے مصنف ہیں جان پرکنس اور اس کا ترجمہ کیا ہے محمد حنیف راؤ نے۔ آواز لبابہ حیدر کی ہے۔ اگر آپ بھی ہم سے کوئی کتاب ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں تو فون نمبر 0321434286 پر ہم سے رابطہ کریں۔ باب نمبر 17، صفحہ نمبر 175، نہر پاناما کے مذاکرات اور گراہم گرین۔ سعودیوں نے بہت سے لوگوں کی قسمت بنائی۔ میں تو پہلے ہی کامیابی کی راہ پر گامزن ہو چکا تھا، لیکن اس صحرائے سلطنت میں میری کامیابی نے میرے لیے اور بہت سے دروازے کھول دیے۔ 1977 تک میں بھی اپنی ایک چھوٹی سی سلطنت قائم کر چکا تھا۔ اس میں کم و بیش 20 ماہر پیشہ ور لوگ شامل تھے، جن کا صدر دفتر ہمارے بoston کے آفس میں واقع تھا۔ اس کے علاوہ مین کے دیگر محکمہ جات اور پوری دنیا میں پھیلے ہوئے کنسلٹنٹ کی خدمات بھی مجھے حاصل تھیں۔ اس فرم کی 7 سالہ تاریخ میں سب سے کم عمر حصہ دار تھا۔ میرے اصل عہدہ چیف اکنامسٹ کے علاوہ مجھے مینیجر اکنامکس اور ریجنل پلاننگ بھی نامزد کیا گیا تھا۔ میں ہارورڈ اور ایسے ہی دیگر اداروں میں لیکچر دیا کرتا۔ اخبارات حالات حاضرہ پر میرے مضامین کے لیے ہمہ وقت سوالی ہوتے تھے۔ میرے پاس اپنا بحری بجرا تھا جو بوسٹن بندرگاہ میں تاریخی جنگی جہاز کانسٹیٹیوشن کے ساتھ لنگر انداز ہوتا تھا۔ انقلابی جنگ کے بعد اس جنگی جہاز نے باربری بحری قزاقوں یعنی باربری پائرٹس کو زیر کرنے میں بڑا نام پایا۔ مجھے شاندار تنخواہ ملتی تھی۔ اس کے علاوہ میرے کچھ شیئرز بھی تھے جن کی وجہ سے مجھے اتنی آمدنی کا یقین تھا کہ 40 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے لکھ پتی ہو سکوں گا۔ یہ درست ہے کہ شادی کی ناکامی میرے لیے بڑا دھچکا تھی، لیکن میں بہت سے بر اعظموں میں نہایت ہی حسین و جمیل دوشیزاؤں کے ہمراہ وقت گزارتا تھا۔ برونو نے معاشی پیش بینی کے سلسلے میں ایک انوکھا تصور دیا۔ معاشی تجزیہ کاری کا یہ نیا ماڈل ایک روسی حسابدان کے نظریات پر مبنی تھا۔ اس ماڈل کا اصول تھا کہ داخلی یا مصنوعی امکانات کو پیش بینیوں کے ساتھ اس طرح جوڑ دیا جائے کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ معیشت کے بعض پہلو نمو پائیں گے۔ میں سمجھ گیا کہ اس تخیل میں وہ صلاحیت موجود ہے کہ حد سے بڑھی ہوئی شرح افزائش کا جواز پیدا کر سکے۔ ہمیں اس شرح کی ضرورت اس لیے تھی کہ بڑے بڑے قرضے حاصل کر سکیں۔ میں اپنے محکمہ میں ایک نوجوان ماہر ریاضی ڈاکٹر نادی پرم پرساد کو لے آیا اور بجٹ اس کے حوالے کیا۔ 6 ماہ کے اندر اس نے معاشی تجزیہ کاری کے لیے مارکوف طریقے کو قابل استعمال بنایا۔ ہم سب نے مل کر تکنیکی دستاویزات کا ایک سلسلہ جاری کر دیا جس میں طریقہ مارکوف کو معاشی ترقی پر ہیکل اساسی کی سرمایہ کاری کے اثرات کی پیش بینی کے لیے استعمال کیا گیا۔ ہم اسی چیز کے متلاشی تھے۔ ہم کیا چاہتے تھے؟ ہمیں ایک ایسے ذریعے کی تلاش تھی جو علمی یعنی سائنٹیفک بنیاد پر یہ ثابت کر سکے کہ جن ممالک کو ہم قرض کے جال میں جکڑ رہے تھے اصل میں ہم ان پر بڑا احسان کر رہے تھے۔ حقیقت حال یہ تھی کہ اس چکر میں ایک مرتبہ پھنسنے کے بعد کوئی ملک اس قابل ہی نہیں رہتا کہ وہ اس قرض کو لوٹا سکے۔ اس کے علاوہ یہ کہ صرف ایک ماہر معاشی تجزیہ کار جس کے پاس وسیع وسائل اور ذرائع اور وافر وقت ہو وہی ممکنہ طور پر مارکوف سسٹم کی پیچیدگیوں اور نزاکتوں کو سمجھ سکتا تھا یا اس سے اخذ شدہ نتائج کو چیلنج کر سکتا تھا۔ یہ دستاویزات بہت سے نامور اداروں نے شائع کی اور ہم نے خود بھی متعدد ممالک کی کانفرنسوں اور یونیورسٹیوں میں ان کو پیش کیا۔ پوری صنعت میں ان دستاویزات اور ہماری دھوم مچ گئی۔ عمر توریجو اور میں نے ہمارے درمیان طے پائے جانے والے خفیہ معاہدے کی پاسداری کی۔ میں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ ہمارے تجزیے دیانتداری پر مبنی ہوں اور ہماری سفارشات میں غریبوں کا پورا خیال رکھا جائے۔ اگرچہ میں نے لوگوں کو بڑبڑاتے سنا کہ پاناما کے بارے میں میری پیش بینی میں اخراجات کو بڑھا چڑھا کر پیش نہیں کیا گیا۔ بعض نے یہ بھی تبصرہ کیا کہ اس میں سوشلزم کی بو آتی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ توریجو حکومت کی طرف سے مین کو کانٹریکٹ پر کانٹریکٹ مل رہے تھے۔ ان معاہدات میں پہلا یہ تھا کہ روایتی ہیکل اساسی کے ساتھ زرعی شعبہ کو شامل کیا جائے۔ میں نے ایک زاویے سے اس بات پر بھی نظر رکھی کہ توریجو اور جیمی کارٹر پاناما کینال کے معاہدے پر اثر نو گفتگو کرنے کے لیے تیار تھے۔ پوری دنیا میں ان مذاکرات پر بہت دلچسپی اور جوش و خروش کا اظہار کیا گیا۔ پوری دنیا یہ جاننے کے لیے بے چین تھی کہ کیا امریکہ وہی کچھ کرے گا جس کو دنیا کا بیشتر حصہ درست سمجھتا تھا، یعنی اہل پاناما کو کینال کا
کنٹرول سنبھالنے کی اجازت دے دی جائے گی، یا نوشتہ تقدیر یعنی مینیفیسٹ ڈیسٹنی کے ہمارے عالمی نظریے کو پھر سے نافذ کرنے کی کوشش کی جائے گی، جس کا حلیہ ویتنام کے بحران میں بری طرح بگڑ چکا تھا۔ بہت سے لوگ یقین ظاہر کر رہے تھے کہ ایک معقول اور ہمدرد انسان بڑے صحیح وقت پر امریکہ کا صدر منتخب ہوا ہے، لیکن واشنگٹن کے قدامت پسند اور مذہبی طبقے کسی منصفانہ سمجھوتے پر نفرت کا اظہار کر رہے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قومی دفاع کی اس مضبوط فصیل سے ہم دستبردار ہو جائیں؟ امریکی خوش تدبیری کے اس شاہکار کو ہاتھ سے جانے دیں۔ یہ پانی کی پٹی تو جنوبی امریکہ کی قسمت کو امریکی تجارتی مفادات سے باندھے ہوئے تھی۔ میں جب بھی پاناما جاتا تو میرا معمول تھا کہ ہوٹل کانٹیننٹل میں قیام کرتا۔ میرے 5ویں سفر میں ایسا ہوا کہ ہوٹل کانٹیننٹل میں مرمت اور آرائش کا کام ہو رہا تھا، اس وجہ سے اس میں بہت شور تھا۔ میں ہوٹل پاناما میں قیام پذیر ہو گیا۔ ابتدا میں تو میں اس بے آرامی پر بہت جذب ہوا، کیونکہ پردیس میں کانٹیننٹل ہی میرا گھر ہوا کرتا تھا، لیکن جس وسیع عریض لابی میں بیٹھا تھا اس کی رتن کرسیاں اور دیگر آرائشی ساز و سامان میرا دل موہ لینے لگے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ فلم کاسابلانکا کا سیٹ ہو اور ہیمفری بوگرٹ ابھی کسی طرف سے ٹہلتا ہوا ادھر آن نکلے گا۔ میں نے نیو یارک ریویو آف بکس کی کاپی، جس میں میں نے ابھی پاناما کے بارے میں گراہم گرین کا مضمون ختم کیا تھا، ایک طرف رکھی۔ میں نے چھت پر لگے پنکھوں پر نگاہ دوڑائی اور تقریباً 2 سال پہلے کی ایک شام مجھے یاد آ گئی۔ فورڈ ایک کمزور صدر ہے اور دوبارہ منتخب نہیں ہو پائے گا۔ یہ 1975 میں عمر توریجو کی پیشن گوئی تھی۔ اس وقت وہ پاناما کے چند با اثر لوگوں سے گفتگو کر رہا تھا۔ میں ان چند غیر ملکیوں میں سے ایک تھا جن کو اس عالیشان کلب میں مدعو کیا گیا تھا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، یہی وجہ ہے کہ میں نے پاناما کینال کے مسئلے میں تیزی پیدا کر دی ہے۔ اس سیاسی جنگ کو جیتنے کے لیے یہ نہایت ہی مناسب وقت ہے۔ میں اس تقریر سے بہت متاثر ہوا۔ جب میں اپنے ہوٹل کے روم میں واپس آیا تو جلدی میں ایک خط بوسٹن گلوب کو لکھا اور پوسٹ کر دیا۔ بوسٹن کے ایک ایڈیٹر نے مجھے میرے آفس میں جوابی کال کی اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں ادارتی صفحہ کے لیے ایک مضمون بعنوان 1975 کے پاناما میں استعماریت کے لیے کوئی جگہ نہیں لکھوں۔ نصف صفحے کا یہ مضمون ادارتی نوٹ کے بالمقابل 19 ستمبر 1975 کے شمارے میں چھپا۔ اس مضمون میں 3 خصوصی وجوہات گنوائی گئی تھیں کہ کیوں پاناما کنال کو پاناما کے حوالے کر دیا جائے۔ نمبر 1، موجودہ صورتحال انصاف پر مبنی نہیں، فیصلہ کرنے کے لیے یہ بہترین وجہ ہے۔ 2، موجودہ معاہدے میں سیکیورٹی کے زیادہ خطرات لاحق ہیں بنسبت اس صورتحال کے کہ پاناما کو زیادہ کنٹرول سونپ دیا جائے۔ میں نے حوالے کے لیے انٹرو اوشینک کینال کمیشن کے ایک مطالعے کا تذکرہ کیا جس نے یوں بیان کیا ہے، ٹریفک 2 سال کے لیے معطل کیا جا سکتا ہے اور یہ کام تنہا ایک شخص کر سکتا ہے۔ اس طرح کے گاتون ڈیم کے پہلو میں ایک بم فٹ کر دیا جائے۔ اس نقطہ پر جنرل توریجو کھلے عام اصرار کر چکا ہے۔ نمبر 3، ریاستہائے متحدہ امریکہ اور لاطینی امریکہ کے درمیان تعلقات پہلے ہی سے ناخوشگوار ہیں اور موجودہ صورتحال اس بگاڑ میں مزید اضافہ کر رہی ہے۔ میرے اختتامی کلمات درج ذیل ہیں۔ نہر پاناما کے معاملات میں تسلسل اور روانی پیدا کرنے کی بہترین صورت یہ ہے کہ اس ملک کے شہریوں کو اس کا کنٹرول اور ذمہ داری سنبھالنے میں مدد کی جائے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم اس عہد کی تجدید کر رہے ہوں گے جو ہم نے 200 سال قبل حق خود اختیاری کو تسلیم کرتے ہوئے کیا تھا۔ استعماریت کا سکہ جس طرح 1775 میں چل رہا تھا اسی طرح 1900 کے اوائل میں تھا۔ کسی ایسے معاہدے کی تصدیق کو اس دور کے سیاق و سباق میں تو سمجھا جا سکتا ہے، لیکن آج کے دور میں اس کا کوئی جواز نہیں۔ 1975 میں نو آبادیاتی نظام کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اب جب کہ ہم اپنی 200 سالہ تقریبات منعقد کر رہے ہیں، ہمیں اس چیز کا زیادہ احساس ہونا چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ یہ مختصر سا مضمون لکھنا بڑی جرات کا مظاہرہ تھا، خصوصاً ایسے حالات میں جبکہ ابھی حال ہی میں مجھے مین میں پارٹنر کا درجہ دیا گیا تھا۔ پارٹنر سے توقع کی جاتی تھی کہ پریس سے دور رہیں اور نیو انگلینڈ کے انتہائی مؤثر جریدہ میں ادارتی صفحے پر تنقیدی مضمون چھپوانے کے تو قریب بھی نہیں پھٹکنا چاہیے۔ پھر یہ ہوا کہ دفتر کی اندرونی ڈاک کے ذریعے آنے والے گھٹیا نوٹس جو کہ بیشتر گمنام لوگوں کی طرف سے تھے کا ایک سیلاب ٹوٹ پڑا۔ ان نوٹس کے ساتھ میرے مضمون کی کاپیاں بھی نتھی ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک کی تحریر کو تو میں یقینی طور پر پہچان گیا تھا، جو چارلی ایلن گورتھ کی تھی۔ یہ صاحب جو پہلے میرے پروجیکٹ مینیجر تھے، مین میں 10 سال سے زائد عرصے سے تھے۔
ان کے مقابلے میں میری مدت ملازمت 5 سال سے بھی کم تھی، لیکن اب میں مین کا پارٹنر تھا، جبکہ وہ ابھی اس مقام تک نہیں پہنچ پائے تھے۔ اس کے نوٹ پر ایک خوفناک محاورہ اور خطرے کا نشان، یعنی 2 ہڈیاں کراس کی ہوئی، نمایاں طور پر نظر آ رہے تھے۔ اس کے ساتھ جو پیغام تھا وہ بڑا مختصر اور سادہ تھا: کیا یہ سرخا واقعی ہماری فرم میں پارٹنر ہے؟ برونو نے مجھے اپنے آفس بلایا اور بولا، تم نے جو کچھ لکھا ہے اس پر تمہیں بہت افسوس ہوگا۔ میں نے قدامت پسند ادارہ ہے، لیکن میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تم نے بڑی ہوشیاری کا ثبوت دیا۔ توریجو اس کو بہت پسند کرے گا۔ مجھے یقین ہے کہ تم اس کو اس کی کاپی بھی بھیجو گے۔ اس آفس کے مسخرے جو یہ سمجھتے ہیں کہ توریجو سوشلسٹ ہے، ان کو اگر کام ملتا رہے تو ان کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ کیا ہے۔ حسب معمول برونو پھر صحیح ثابت ہوا۔ اب 1977 میں کارٹر وائٹ ہاؤس پر مقیم تھا اور کینال کے مسئلے پر سنجیدہ مذاکرات چل رہے تھے۔ مین کی بہت سی مد مقابل کمپنیاں غلط رخ پر چل رہی تھیں اور پاناما سے باہر تھیں، جبکہ ہمارا کام دن دگنی رات چوگنی ترقی کر رہا تھا۔ میں ہوٹل پاناما کی لابی میں بیٹھا تھا اور ابھی ابھی نیو یارک ریویوز آف بک میں گراہم گرین کا شائع شدہ مضمون ختم کیا تھا۔ یہ مضمون بعنوان 5 سرحدوں والا ملک ایک جرأت مندانہ تحریر تھی۔ اس میں پاناما نیشنل گارڈ کے سینئر افسران میں پائی جانے والی رشوت ستانی پر بھی قلم اٹھایا گیا تھا۔ مصنف نے لکھا تھا کہ جرنل نے خود اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ اس نے اپنے اسٹاف کو خصوصی مراد، مثلاً اعلیٰ رہائشی سہولتیں دی ہیں۔ جرنل کا کہنا تھا کہ اگر میں ان کو یہ سب کچھ نہ دوں تو CIA دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ واضح اشارہ تھا کہ امریکہ کے انٹیلیجنس حلقے صدر کارٹر کے عزائم خاک میں ملانے کو تیار تھے۔ اگر ضرورت پڑے تو پاناما کے اعلیٰ فوجی حکام کو رشوت دے کر مذاکرات کے عمل کو ناکام بنا سکتے تھے۔ میں حیران تھا کہ کیا گیدڑوں نے توریجو پر گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا ہے۔ میں نے ٹائم یا نیوز ویک کے شعبہ عوام یعنی پیپلز میں شائع شدہ ایک تصویر دیکھی تھی جس میں توریجو اور گرین اکٹھے بیٹھے ہیں۔ تصویر کا عنوان تھا کہ مصنف ایک خصوصی مہمان ہے جو ایک اچھا دوست بھی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ جرنل اس ناول نگار کے بارے میں کیا محسوس کرتا ہوگا جس پر وہ بظاہر اعتماد بھی کرتا تھا اور جس نے ایک معیاری تنقیدی تبصرہ بھی لکھا۔ گراہم گرین کے مضمون نے ایک اور بھی نقطہ اٹھایا، وہی جس کا تعلق 1972 کے اس دن سے ہے جب میں اور جرنل کافی کی میز پر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ اس وقت میں نے یہ فرض کر لیا تھا کہ توریجو اچھی طرح جانتا ہے کہ غیر ملکی قرضوں کا کھیل اس کو دولت مند بنانے اور اس کے ملک کو قرضوں میں جکڑنے کے لیے ہے۔ مجھے یقین تھا کہ اس کو علم ہے کہ یہ سارا عمل اس مفروضے پر مبنی ہے کہ اہل اقتدار کو بدعنوان بنایا جا سکتا ہے، اور یہ کہ اس کا ذاتی مفاد سے بالا رہنے بلکہ غیر ملکی امداد کو اپنے عوام کی بھلائی کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ ایک دھمکی تصور کیا جائے گا، ایک ایسی دھمکی جو بالآخر پورے نظام کو تہہ و بالا کرنے پر منتنج ہو۔ پوری دنیا کی نظریں اس شخص پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کے اقدامات سے ایسی شاخیں پھوٹ رہی تھیں جن کے اثرات پاناما سے بہت دور دور تک جا پہنچے تھے اور جن کو آسانی سے رد نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر پاناما کو دیے گئے قرضہ جات واقعی غریبوں کے کام آنے شروع ہو گئے اور ایسے قرضوں میں اضافہ نہ ہو سکا جن کی ادائیگی پاناما کے لیے ناممکن ہو، تو کارپوریٹوکریسی کا کیا رد عمل ہوگا؟ میں اب بھی یہ سوچ رہا تھا کہ اس روز میرے اور توریجو کے درمیان جو معاملہ طے پایا تھا، کیا وہ اس پر پچھتا رہا ہوگا؟ مجھے خود بھی یقین نہیں تھا کہ اس معاملے پر میں کیا محسوس کر رہا ہوں۔ میں اپنے ضربکاری کے کردار سے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ میں اب اپنی بازی کھیلنے کے بجائے اس کا کھیل کھیل رہا تھا۔ میں نے زیادہ کانٹریکٹ حاصل کرنے کے شوق میں اس کے دیانتداری پر اصرار کو قبول کر لیا تھا۔ خالص معاشی نقطہ نگاہ سے تو یہ مین کے لیے ایک دانش مندانہ فیصلہ تھا، لیکن کلائڈین نے میرے اندر جو روح پھونک دی تھی، یہ فیصلے اس سے لگا نہیں کھا رہے تھے۔ یہ عالمی سلطنت کے قیام کے نصب العین کو آگے بڑھانے والے اقدامات نہیں تھے۔ کیا اب گیدڑوں کو کھلا چھوڑ دیا گیا تھا؟ اس روز جب میں توریجو کے بنگلے سے نکلا تو سوچ رہا تھا کہ لاطینی امریکہ کی تاریخ متوفی مشاعر سے بھری پڑی ہے۔ جس نظام کی بنیاد ہی عوامی شخصیتوں کو بدعنوان کرنا ہو، ان ہستیوں کو وہ برداشت نہیں کرتا جو بدعنوان ہونے سے انکار کر دیں۔ تب میں نے محسوس کیا کہ میری آنکھیں میرے ساتھ کچھ چکر چلا رہی ہیں۔ ایک معروف شخصیت لابی سے گزر رہی تھی۔ پہلے لمحے میں اتنی الجھن کا شکار تھا کہ میں سمجھا ہیمفری بوگرٹ ہے، پھر خیال آیا کہ بوگرٹ کو فوت ہوئے تو عرصہ گزر چکا۔ جب میرے ہوش ٹھکانے آئے تو جو شخص میرے سامنے سے گزر رہا تھا اس کو میں نے پہچان لیا۔ دور جدید کے انگریزی ادب کی عظیم شخصیتوں میں سے ایک، دا پاور اینڈ دا گلوری، دا کامیڈینز اور آور مین ان ہوانا، اور اس مضمون کا مصنف
جس کو میں نے ابھی ابھی پڑھا تھا، یعنی گراہم گرین۔ وہ ایک لمحے کے لیے ہچکچایا، ارد گرد نظریں دوڑائیں اور پھر کافی شاپ کی جانب بڑھ گیا۔ مجھے فوری تحریک ہوئی کہ اس کو بلاؤں یا اس کے پیچھے لپکوں، لیکن میں نے اپنے آپ پر قابو پا لیا۔ میرے اندر سے ایک آواز آئی کہ اس کو تنہائی کی ضرورت ہوگی۔ دوسری آواز آئی کہ شاید وہ مجھ سے کنارہ کر جائے۔ میں نے نیو یارک ریویو آف بکس کی کاپی اٹھائی اور لمحے بعد میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے اپنے آپ کو کافی شاپ کے دروازے پر کھڑا پایا۔ میں نے اس روز ناشتہ بہت جلدی کر لیا تھا اور ہیڈ ویٹر نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ گراہم تنہا دیوار کے ساتھ ایک میز کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس کے قریب کی میز کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ہیڈ ویٹر سے پوچھا کہ کیا میں ایک اور ناشتے کے لیے وہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ میں ہمیشہ بھاری ٹپ دینے کا عادی ہوں۔ ہیڈ ویٹر میری بات سمجھ کر مسکرایا اور مجھے اس ٹیبل تک لے گیا۔ ناول نگار اپنے اخبار کے مطالعے میں محو تھا۔ میں نے کافی وغیرہ کا آرڈر دیا۔ میں پاناما، توریجو اور نہر پاناما کے بارے میں گراہم گرین کے خیالات معلوم کرنا چاہتا تھا، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ گفتگو کا آغاز کس طرح کروں۔ تب اس نے کافی کا گھونٹ لینے کے بعد نگاہ اوپر اٹھائی۔ معاف کیجیے گا، میں نے کہا۔ اس نے میری جانب دیکھا، یا مجھے ایسا لگا۔ ہاں، کیا بات ہے؟ میں مداخلت کی معافی چاہتا ہوں۔ کیا آپ گراہم گرین ہی ہیں نا؟ آپ نے بالکل صحیح پہچانا۔ پاناما میں مجھے زیادہ لوگ نہیں پہچانتے۔ اپنے پسندیدہ ناول نگار کو اپنے سامنے پا کر میں کچھ گھبرا سا گیا اور اپنی زندگی کے حالات اس کو بتانے لگا، جس میں مین میں میرے فرائض اور توریجو سے ملاقاتوں کا بھی ذکر کیا۔ اس نے دریافت کیا کہ کیا میں ہی وہ کنسلٹنٹ ہوں جس نے ایک مضمون اس عنوان سے لکھا تھا کہ امریکہ پاناما سے نکل جائے۔ اس نے بتایا کہ یہ مضمون غالباً بوسٹن گلوب میں چھپا تھا۔ یہ سن کر میں بے حد حیران ہوا۔ تمہاری پوزیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ یہ جرأت مندانہ کام تھا۔ آؤ، میرے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ میں اس کی ٹیبل پر چلا گیا۔ میں اور وہ تقریباً 1.5 گھنٹے کھڑے رہے۔ اس کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ وہ توریجو کے کس قدر قریب تھا۔ کبھی کبھی تو وہ توریجو کے بارے میں اس انداز سے گفتگو کرتا جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کے بارے میں کرتا ہے۔ اس نے بتایا، جرنل نے مجھے اپنے ملک کے بارے میں ایک کتاب لکھنے کے لیے بلایا تھا۔ آج کل میں یہی کچھ کر رہا ہوں۔ یہ کتاب ناول نہیں ہوگی۔ یہ کام کسی قدر میرے معمول سے ہٹ کر ہے۔ میں نے اس سے دریافت کیا کہ وہ صرف ناول نگاری ہی کیوں کرتا ہے، اس سے ہٹ کر کیوں نہیں لکھتا؟ اس نے جواب دیا، افسانے کی جنس سادہ محفوظ ہے۔ میرے لکھے ہوئے بہت سے مواد سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، مثلاً ویتنام، ہائٹی، میکسیکو کا انقلاب۔ بہت سے ناشران معاملات کے بارے میں کوئی سنجیدہ کتاب چھاپتے ہوئے خوفزدہ ہو جائیں گے۔ میری چھوڑی ہوئی میز پر نیو یارک ریویو آف بکس کی کاپی ابھی تک پڑی ہوئی تھی۔ اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے وہ بولا، ایسے الفاظ بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں ناول اس لیے بھی لکھنا چاہتا ہوں کہ اس میں مجھے کافی آزادی حاصل ہوتی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ ان معاملات پر لکھیں جن کا اپنا کوئی مقام ہو، جیسا کہ تم نے کنال کے بارے میں گلوب میں لکھا ہے۔ توریجو کے بارے میں اس کی پسندیدگی بالکل عیاں تھی۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ پاناما کا سربراہ اتنا باصلاحیت ہے کہ وہ ایک ناول نگار اور غریب پسے ہوئے عوام دونوں میں مقبول تھا۔ اس کے علاوہ یہ کہ گرین اپنے دوست کی زندگی کے بارے میں بھی اتنا ہی پریشان تھا۔ گرین نے دکھ بھری آواز میں اتنا کہا، شمال کے دیو کا مقابلہ کرنا بہت بڑی بات ہے۔ پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے درد مندانہ انداز میں بولا، میں اس کی جان کے بارے میں بہت فکر مند ہوں۔ اس کی روانگی کا وقت ہو گیا تھا۔ مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ اٹھا۔ مجھے فرانس کے لیے فلائٹ پکڑنا ہے۔ تم کوئی کتاب کیوں نہیں لکھتے؟ یہ تمہارے اندر موجود ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جن باتوں کی اہمیت ہے ان کے بارے میں لکھنا۔ وہ مڑا اور آگے کو بڑھتا گیا، پھر رکا اور چند قدم ہوٹل کے اندر آیا۔ فکر نہ کرو، جنرل غالب آئے گا، کینال تو وہ واپس لے ہی لے گا۔ توریجو نے کینال واپس لے لی۔ اسی سال یعنی 1977 میں اس نے صدر کارٹر کے ساتھ کامیاب مذاکرات کیے اور نئے معاہدات کے ذریعے کینال زون اور کینال پاناما کے کنٹرول میں آ گئی۔ اب وائٹ ہاؤس کے لیے ایک مشکل مقام تھا۔ کانگریس کو راضی کرنا تھا کہ وہ ان معاہدات کی توثیق کر دے۔ ایک طویل اور پرمشقت جدوجہد شروع ہو گئی اور بالآخر صرف ایک ووٹ کی اکثریت سے کینال کے معاہدے کی توثیق ہو گئی۔ قدامت پسندوں نے انتقام لینے کی قسم کھائی۔
کئی سال بعد جب گراہم گرین کی کتاب گیٹنگ ٹو نو دا جنرل شائع ہوئی تو اس نے اس کا انتصاب اس طرح لکھا: نکاراگوا، ایل سلوڈور اور پاناما میں بسنے والے میرے دوست عمر توریجو کے احباب کے نام۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔